آج ہم وٹے بلب سے روشنی ڈالیں گے آج کل کے وائرل ہوئے علامہ پر، گوئنگ وائرل فار آل دا رانگ ریزنز۔ آج کل یہ ٹویٹر پہ ٹویٹ کرنے کے بعد کامنٹس آف کر دیتے ہیں تاکہ کوئی بھی وہاں پہ ان کی عزت افزائی نہ کر سکے۔ شام الہی ظہیر کو آخر سعودیہ سے اتنی زیادہ محبت کیوں ہے، اور اس ٹوٹی کے شکل والے ٹرمپ نے انہی صاحب کو روٹی کھانے کے لیے کیوں بلوایا تھا جبکہ کوئی خاص فیمس بھی نہیں ہے۔ ٹرمپ کا ان کو انوائٹ کرنا سب کا سب ایک بڑا کھیل ہے، ایک کیئرفلی پلانڈ چیس موو۔ ٹرمپ کی ایران کے ساتھ وار چل رہی ہے، بوم گر رہے ہیں، دنیا کے 1.8 بلین مسلمان ٹرمپ پر لانتے بھیج رہے ہیں، اور اس ٹائم ٹرمپ کو کیا چاہیے تھا؟ اسے چاہیے تھے مسلمان چہرے، مسلم ٹوپیاں، مسلم داڑیاں، تاکہ وہ دنیا کو یہ دکھا سکے کہ دیکھو یہ تو ماڈریٹ مسلمز ہمارے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ پروپیگنڈا کا سب سے پرانا ٹرک ہے، کسی کو اپنے ساتھ بٹھا لو اور اس کی فوٹو لے لو اور پھر اس کی کمیونٹی کو یہ میسج دے دو کہ دیکھو تمہارا اپنا بندہ تو میرے ساتھ ہے۔ ہٹلر نے بھی یہی کیا تھا، برٹش راج نے بھی یہی کیا تھا، اور ٹرمپ نے بھی یہی کیا ہے۔ شام الہی ظہیر ایک پاکستانی مولانا، وہ پراپ بن گیا، ایک کاسٹیوم پیس، ایک ٹربنڈ سٹیمپ آف اپروول۔ ٹرمپ کو ہشام الہی کی ضرورت نہیں تھی، ٹرمپ کو اس مولوی لکنگ کلاؤن کی ضرورت تھی، اور ہشام صاحب نے ہنستے ہوئے اس کلاؤن کی جگہ سنبھال لی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ٹرمپ نے انہی کو کیوں چنا؟ کیا وہ اتنے بڑے اسکالر ہیں، اتنے فیمس ہیں کہ سب لوگ ان کو جانتے ہیں؟ نہیں بھائی، بالکل بھی نہیں۔ ہشام الہی ظہیر ایک میڈیوکر ریلیجیس فگر ہے، انٹرنیشنل اسلامک اسکالرشپ میں ان کا کوئی بڑا مقام نہیں ہے، دنیا کے ٹاپ 100 مسلم اسکالرز میں بھی ان کا نام نہیں آتا۔ ٹرمپ نے انہیں اس لیے چنا کیونکہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو نیا ڈیفنس پیکٹ ہوا ہے اس میں دونوں ملکوں نے اگری کیا تھا کہ ایک دوسرے پر حملہ، دونوں پر حملہ سمجھا جائے گا۔ پاکستان یو ایس اسٹریٹجی کا حصہ بن گیا، ایران کو کنٹین کرنے کا حصہ بن گیا، گلف میں امریکن بیسز کی سیکیورٹی کا حصہ۔ تو ٹرمپ نے پاکستان کو یوز کرنا تھا، اور پاکستان نے اپنا ایک ریلیجیس فیس بھیج دیا، ایک ایسا بندہ جس کا سعودی عرب سے کنیکشن بہت اچھا تھا، جس کے والد کا سعودی عربیہ سے رشتہ تھا، جسے آسانی سے کنٹرول کیا جا سکتا تھا۔ ہشام الہی ظہیر ٹرمپ کے لیے ایک پون تھے، اور پیادے کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ کھیلا جا رہا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ٹرمپ کی لانتی شکل پر مزید لانتے بھیج کے واپس آتے، اتنا اچھا موقع تھا کہ اس کے 14 طبق روشن کر کے آتے، لیکن وہی بات ہے کہ ٹرمپ نے بہت سوچ سمجھ کر ایک ایسے انسان کو بلایا جس نے روٹی کھانے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کرنا تھا، جس میں اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ وہ بادشاہ سلامت کے خلاف کوئی بات کرتا۔ میں سیریسلی سوچتی ہوں کہ کیا ہشام انکل نے کبھی ابن خلدون پڑھا؟ وہ مسلمان ہسٹورین جس نے 1377 میں یہ لکھ دیا تھا کہ مسلمان امپائرز تب ٹوٹتی ہیں جب ان کے لیڈرز لگژری اور فورن ڈیپینڈنسی میں پڑ جاتے ہیں۔ یا انہوں نے سید قطب کو پڑھا ہے جنہوں نے لکھا ہے کہ جب اسلامک اسکالرز رولرز کے آگے جھک جاتے ہیں تو وہ دین کی نہیں دنیا کی خدمت کرتے ہیں؟ یا انہوں نے امام غزالی کو پڑھا ہے جنہوں نے لکھا ہے کہ سب سے بڑا فتنہ وہ عالم ہے جو علم رکھتا ہو اور پھر بھی باطل کا ساتھ دے؟ ہشام صاحب کو وہی کام کرنے چاہیے جو کرنے کی ان کو ٹریننگ حاصل ہے، وضو کرنا سکھائیں، نماز کی فضیلت، رزق بڑھانے کے وظیفے بتائیں، پردے کی اہمیت بتائیں، وہ کام کریں جو لٹرلی ہر مولوی کر رہا ہے، کیونکہ اس وقت دنیا جل رہی ہے اور اس آگ کو بجھانے کے لیے یہ مولانا یوزفل نہیں ہے، یہ ماچس کی تیلی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ ایک جنرل فزیشین ایمرجنسی سرجری نہیں کر سکتا، یہ مولانا پیس ٹائم والے مولانا ہے اور ہم وار میں جی رہے ہیں۔ اور پھر ہشام الہی ظہیر یہ ایک ریلیجیس بیوروکریٹ ہے، ایک اسپرچول مڈل مین، ایک ٹربن ویئرنگ یس مین۔ غزہ میں 65,000 مسلمان شہید ہو گئے، ہشام صاحب کہاں تھے؟ سو رہے تھے، کوئی پاورفل بیان نہیں دیا، کوئی فلسطین کے لیے آنسو نہیں بہائے۔ رفح میں اسرائیل نے ہاسپٹلز پر بام گرا دیے، بچوں کو مارا، ہشام صاحب کہاں تھے؟ سو رہے تھے۔ امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر سرپرائز اٹیک کر دیا، ہشام صاحب کہاں تھے؟ سو رہے تھے۔ لیکن جیسے عراق نے US ملٹری بیسز پر سعودی عرب میں میزائل مارے تو ہشام صاحب کا ترا نکل گیا، اور ساتھ ہی آواز بھی نکلی کہ ایران نے کیوں مارا ہے سعودیہ کو، ایران اگریسو ہے۔ حملہ اسرائیل نے کیا ہے، حملہ امریکہ نے کیا ہے، اور ایران جو دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم اسرائیل کو، ہم ملک اسلامی جو اسرائیل کو جواب دیں گے، آج اس دعوے کی تکمیل کا وقت آیا ہے۔ اس نے سعودی عرب ریاض کے اوپر میزائل پھینک دیا۔ ایران کی طرف سے ان ممالک کے اندر حملہ بھی قابل مذمت ہے۔ سعودی عرب کے اندر یا پاکستان کے اندر امریکن ایمبیسی کے اوپر میزائل آ کے لگے، وہ امریکن ایمبیسی کے اوپر حملہ تو تصور ہوگا، لیکن کیا پاکستان کی سوورینٹی کے اوپر حملہ نہیں ہے؟ آج ایران کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا آپ ساری زندگی صرف پراپوگنڈا کر کے، اور ایران کے پاس یہ وقت تھا کہ پوری مسلمان امت اس کے ساتھ کھڑی ہو سکتی تھی۔ یہ بیہیویئر اصل میں وفاداری ہے، سعودیہ کے ساتھ وفاداری، امریکہ کے ساتھ، ڈالر کے ساتھ وفاداری۔ مولانا صاحب کو سعودیہ سے اتنا عشق ہے کہ بعض دفعہ ان کی ویڈیوز کے اوپر جو ٹائٹلز لکھے ہوتے ہیں نا وہ بھی عربی میں لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ خیر یہ سب سڈنلی نہیں ہوا۔ ہشام صاحب کے والد علامہ احسن الہی ظہیر مدینہ یونیورسٹی میں پڑھے، سعودی گرینڈ مفتی ابن باز کے اسٹوڈنٹ تھے، سعودی گورنمنٹ نے ان کو پروٹیکٹ کیا۔ جمعیت اہل حدیث جس کے ہیڈ ہشام انکل ہیں، سعودی پیٹرو ڈالرز پر پلی بڑی آرگنائزیشن ہے، مدرسے سعودی فنڈنگ سے چلے، اسکالر سعودی سے ٹرینڈ ہوئے، آئیڈیالوجی سعودی ایکسپورٹڈ وہابیزم سے
شیپ ہوئی. تو جب آپ کا پورا وجود، آپ کی آئیڈینٹی، آپ کی آرگنائزیشن، آپ کی آئیڈیالوجی سعودی سے کنیکٹڈ ہو تو آپ سعودی کے خلاف نہیں بول سکتے. چاہے سعودی امریکہ کی گودی میں بیٹھ جائے، چاہے سعودی اسرائیل کو نارملائز کرے اور کل کو اس سے دوستی بھی کر لے، آپ تب بھی سعودی کو ڈیفینڈ کرو گے. یہ دین نہیں ہے، یہ قرضہ ہے، اور یہ صاحب اس قرضے کو اس امت کی قیمت پر چکا رہے ہیں. یہ نہ سمجھنا کہ یہ صرف ہشام صاحب اکیلے مجاہد ہیں جو کہ سعودیہ کے لیے جہاد پر نکلے ہوئے ہیں. یہ پوری ایک بریڈ ہے. فارس الحمادی، UAE کا ٹک ٹاکر مولانا، اوپنلی کہتا ہے کہ اسرائیلی پروڈکٹس کو بوائیکاٹ کرنا عوام کا کام نہیں ہے. I can't even comprehend how people think that if you boycott these businesses is going to affect the enemy and it's going to be good for us or for the Palestinians. So if you boycott them, you're hurting your country's economy, your people's economy, not them. That's not harming them. So it's like you're shooting yourself in the foot, man. Basically, directly harming your own people. مفتی منک 10 ملین فالوورز ایران بامبنگ کے وقت کہتے ہیں جب اصلی حقیقت پتا ہونا تو چپ رہنا چاہیے. 10 ملین لوگوں پر انفلوئنس رکھنے والا فینسی مولوی یہ کہہ رہا ہے کہ چپ رہنا چاہیے. یہ لوگ امت کے سو کالڈ اسپرچل گائیڈز ہیں اور یہ سب ایک چیز شیئر کرتے ہیں: گلف منی، گلف ویزاز، گلف پلیٹ فارمز، اور اس کے بدلے میں گلف سائلنس. یہ ایک انویزیبل لیش ہے اور یہ سب کے سب اسی لیش پر ہیں. یہ مولوی حضرات صرف تب بولتے ہیں جب سعودی انٹرسٹ کو نقصان ہوتا ہے، جب UAE رولرز کو ڈیفینڈ کرنا ہوتا ہے، جب اپنے فالوورز بچانے ہوتے ہیں. ہشام الہی، ظہیر اور ان جیسے لوگ یہ اس لیے اتنے خطرناک ہیں کیونکہ یہ لوگ عام لوگ نہیں ہیں. ان پر مسلمانوں کی اچھی خاصی تعداد ٹرسٹ کرتی ہے اور یہ اس سیکرٹ ٹرسٹ کو بیچ رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مسلمان امت ایک جسم کی طرح ہے کہ ایک جگہ درد ہوگا تو پورے جسم تڑپ اٹھے گا. غزہ میں درد تھا، انہوں نے نہیں فیل کیا. لبنان میں درد تھا، انہوں نے فیل نہیں کیا. ایران میں درد تھا، انہوں نے فیل نہیں کیا. لیکن جب سعودی بیسس پر میزائل گرے تب بہت برا فیل ہوا. یہ جسم کا درد نہیں تھا، یہ والٹ کا درد تھا، فنڈز کے رک جانے کا درد تھا. دیکھو کس کی وفاداری امت کے ساتھ ہے اور کس کی وفاداری سعودی اور ایپسٹین فائلز میں ایکسپوز ہوئے ٹرمپ کے ساتھ ہے، یہ تو اب نظر آ ہی رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز محشر انسان اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا تھا. ٹرمپ کے ساتھ کون کون ہوگا اس کا آئیڈیا لگانا مشکل نہیں رہا. اور ہاں، پاکستان کی فیلڈ مارشل ٹرمپ کے فیورٹ فیلڈ مارشل Prime Minister Sharif of Pakistan, and also I have to say my favorite field marshal from Pakistan who's not here. یہ بھی مارچ میں انہوں نے شیعہ علماء کو راولپنڈی میں بلایا، ایک افطار گیدرنگ کی اور وہاں پہ فرمایا کہ اگر ایران سے اتنی زیادہ محبت ہے تو ایران چلے جاؤ. ہم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے اگر آپ ان سے محبت ہے تو آپ ادھر چلے جائیں. ظاہر ہے ڈیڈی ٹرمپ کو ناراض تو نہیں نہ کرنا. اس لیے اسلام کے نام پر بننے والے پاکستان میں رہتے ہوئے مسلمانوں سے کہہ دیا ہے کہ وہیں چلے جاؤ جہاں کا درد اٹھ رہا ہے. انہوں نے شاید اپنی ملٹری ٹریننگ میں یہ والی آیت نہیں پڑھی ہوگی: بے شک یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے. ایک امت، یہ امت ایک امت ہے. یہ نیشنلزم، یہ وطن پرستی، یہ بارڈرز، یہ مفاد پرستی اس ملک کو زیب نہیں دیتی جو بنا ہی مسلمانوں کے لیے تھا. خیر، آئی ایم پریٹی شیور کل کو جب سعودی اسرائیل کے ساتھ دوستی کر لے گا تب بھی یہ والے مولانا صاحب اس دوستی کو ڈیفینڈ کر رہے ہوں گے. خیر، جو کرنا ہے کرو، بس ٹویٹر کے کامنٹس ڈسیبل نہ کرو، دل بڑا کرو. شاباش. خیر، تم بتاؤ تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہ لوگ اپنے آپ کو جسٹیفائی آخر کرتے کیسے ہوں گے؟ مجھے نیچے کامنٹس میں لکھو. اور آج کے لیے بس اتنا ہی تھا. میں ملتی ہوں تم سے اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ.